بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچی جو میری ساس بھی تھیں، ان کا چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی تازہ ہے۔ غصے سے سرخ، آنکھوں میں نفرت اور ہونٹوں پر وہ جملے جو میرے وجود کو چیرتے چلے گئے تھے۔ جا، دفع ہو جا میرے گھر سے، نہ ماں رہی نہ باپ، اب بس مصیبت ہے تو۔ میں بس خاموش کھڑی رہی، کچھ نہیں کہا، کیونکہ کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ خالی تھے، زبان بند، اور آنکھوں میں نہ آنسو بچے تھے نہ امید۔ میں دروازے سے نکلی تو صرف جسم نہیں نکلا، میرے اندر کی وہ بچی بھی نکل گئی جو ہر رات ماں کی خواب دیکھ کر سوتی تھی۔ پاؤں زخمی تھے، روح جیسے خاموشی سے چیخ رہی تھی۔ ایک پرانی چادر تھی جسے چچی نے صدقے کی نیت سے دیا تھا، وہ بھی شاید اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ننگی نکال دیا۔ سارا دن گلیوں میں گھومتی رہی، کوئی جان پہچان والا چہرہ نظر نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو نظر چرا لے۔ شام ہونے لگی، آسمان کی نیلاہٹ گہری سیاہی میں بدل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ہر رنگ میرے اندر سے بھی نکل گیا ہو۔ میں نے خود کو سڑک کے کنارے ایک موٹے درخت کے نیچے گرا دیا۔ نہ ہمت تھی نہ راستہ، زمین سخت تھی مگر میرے دل سے نرم۔ آنکھیں بند کیں تو ایک لمحے کو لگا جیسے بچے میرے پاس آ گئے ہوں، میری گود میں، مسکراتے چہچہاتے۔ میں نے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیری، وہ ہنسے، پھر ایک زوردار گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور خواب ٹوٹ گیا۔ اندھیرے نے پورے آسمان کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں اب بھی درخت کے نیچے لیٹی تھی، خالی نظروں سے رات کو دیکھتی ہوئی۔ تبھی ایک آہٹ سنائی دی، ہلکی سی، جیسے کوئی دبے قدم چل رہا ہو۔ میں سہم گئی، دل نے سینے میں زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ چادر کے اندر سمٹ گئے، قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ مجھے لگا بس سب کچھ ہونے والا ہے، شاید کوئی اجنبی، شاید کوئی درندہ۔ پھر اچانک کسی نے مجھے بہت نرمی سے باہوں میں اٹھا لیا۔ میں گھبرا کر چیخنے والی تھی کہ اس نے بہت ہلکے لہجے میں کہا، مت ڈرو، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز میں عجب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بھروسہ اس میں چھپا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی باہوں میں سمٹی رہی، جیسے کوئی تھکی ہوئی روح کسی سائے کے سہارے پناہ میں آ گئی ہو۔ کون ہو تم؟ میرے ہونٹوں سے سوال نکلا، ہچکچاتا ہوا، ڈرا ہوا۔ وہ نرمی سے مسکرایا، بس ایک راہی، تمہیں تکلیف سے بچانے والا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیا، شاید دھند تھی یا شاید میری آنکھوں میں نمی۔ اس نے مجھے ایک پرانے جیپ میں بٹھایا، سیٹ نرم تھی لیکن میرے وجود میں اب بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جیپ کچھ دیر بعد ایک سنسان راستے پر رکی اور پھر ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ یہ جگہ کسی چھوٹے سے پرانے بنگلے جیسی تھی، باہر ایک چھوٹا سا لان اور اندر ایک صاف ستھرا کمرہ۔ مجھے لے جا کر اس نے ایک بستر پر بٹھایا۔ یہاں تم محفوظ ہو، اس نے کہا اور پھر چولہے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں ہلکی سے خوشبو پھیلنے لگی، جیسے لبان جلایا گیا ہو۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی مگر نیند کا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا، ایک کپ میں دودھ لیے۔ یہ پی لو، تمہیں آرام آئے گا۔ میں نے کپ تھام لیا مگر ہونٹوں تک لے جانے سے پہلے رکی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ کیا نام سے فرق پڑتا ہے؟ اس نے پل بھر کو رک کر کہا، لیکن اگر جاننا ضروری ہے تو میرا نام جن زادہ ہے۔ میں چونک گئی، یہ نام کہیں سنا ہوا سا لگا، جیسے کسی پرانی کہانی میں۔ میں نے سوال نہ کیا، بس دودھ کا ایک گھونٹ لیا۔ گرم تھا، نرم، اور اس میں شاید وہی چیز ملی ہوئی تھی جو مجھے برسوں سے نصیب نہ ہوئی، خیال۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ باہر کسی پرندے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ جن زادہ ایک کرسی پر بیٹھا تھا اور مجھے لگا وہ نیند میں نہیں، میرے بیدار خوابوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن دل جاگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے اجنبی ہو، پھر بھی بچا لیا، کیوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، کیونکہ کسی وقت میں بھی بے سہارا تھا اور کوئی نہ تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگا جیسے وقت خود مجھ سے حساب مانگ رہا ہو۔ میں چپ ہو گئی، لفظ نہیں تھے، بس دل کی سطح پر کچھ قطرے ٹپکنے لگے۔ وہ رات میں نے اس بنگلے میں گزاری، نہ کسی خوف نے چھوا، نہ کسی آواز نے ڈرایا۔ میں نے برسوں بعد وہ نیند لی جس میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف ایک محافظ تھا جس کا چہرہ دھند میں چھپا تھا، مگر اس کی موجودگی میرے لیے روشنی بن چکی تھی، اور وہ روشنی آنے والے دنوں میں میری زندگی کا واحد چراغ بننے والی تھی۔
میرا نام جنت ہے، لیکن میرے نام جیسا کچھ بھی میری زندگی میں نہیں۔ میں نے ہمیشہ سوچا شاید ماں نے دعا مانگ کر یہ نام رکھا ہوگا کہ میں سکون پاؤں، خوش رہوں، مگر وقت نے ہر قدم پر میرا نام مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ 2 سال کی تھی جب میرے باپ کا جھگڑا چرواہے سے ہوا۔ وہ جھگڑا نہیں تھا، وہ فیصلہ تھا میری پوری زندگی کا۔ بس ایک گھنٹی تھی جو ایک بھیڑ کے گلے سے اتری، اور بات اتنی بڑھی کہ میرے باپ نے رات کو واپسی کا راستہ نہ دیکھا۔ لوگوں نے کچھ کہا، ماں نے سنا، اور میں نے آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے ایک سوال رکھ لیا، میں کیوں یتیم ہوئی؟ چاچا نے پرورش کی، اس نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سونے دیا، مگر محبت وہ شاید اس سے آتی ہی نہیں تھی۔ میں ہر دن ایک نوکری تھی، ایک فرض، ایک بوجھ۔ گھر میں کام کرتی، باہر کے جانوروں کو دیکھتی، اور جب پڑھنے کی ضد کرتی تو کہتا، بیٹیاں کتابیں نہیں پڑھتی، قسمت چپ چاپ جھیلتی ہیں۔ میں بڑی ہوئی تو سوچا شاید شادی کے بعد زندگی بدل جائے، لیکن میرے بدلے میں جو ملا وہ بھی ایک سودا تھا۔ گاؤں کے دوسرے کنارے سے رشتہ آیا، 2 بیل اور 15 بھیڑوں کے بدلے۔ چاچا نے کہا، بہت بڑی بات ہے جنت، غیور تمہیں عزت دے گا۔ غیور میرا شوہر بنا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا، مضبوط بازو، خاموش آنکھیں، اور زبان پر ہمیشہ تلخی۔ وہ کم بولتا تھا، اور جب بولتا دل میں کانٹے چھوڑ جاتا۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد میری ماں مر گئی، اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ جب خبر ملی، میں باورچی خانے میں روٹی بیل رہی تھی، اور ہاتھوں میں آٹا جمنے سے پہلے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 3 سال میں 2 بچے ہوئے، وہی میری دنیا بن گئے۔ ان کی ہنسی میں میرا دل جیتا تھا، اور ان کی نیند نے میرا سکون بسا تھا۔ میں نے ہر سختی، ہر خاموشی، ہر مار برداشت کی، صرف اس لیے کہ میری گود میں وہ 2 جسم تھے جن کی سانس میرے دل کی دھڑکن تھی۔ پھر ایک دن خمیس آیا۔ وہ دور کا رشتہ دار تھا، لیکن اس کی نظریں قریبی نہیں، اندر گھسنے والی تھیں۔ اس دن میں نے بچوں کو سلا کر باورچی خانے میں کام مکمل کیا۔ خمیس آیا چپ چاپ اور میرے قریب آ کر بولا، تنہا ہو، دل نہیں گھبراتا؟ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھوں نے میرے بازو کو پکڑ لیا۔ میں نے زور سے دھکا دیا، چیخی، مگر اس وقت گھر میں غیور نہیں تھا۔ میری چیخ سن کر دروازے کے پاس سے ایک پرانا ہمسایہ گزر رہا تھا۔ وہ لپک کر اندر آیا، خمیس کو دھکا دیا، اور خمیس چپ چاپ بھاگ گیا۔ غیور رات کو آیا، میں نے سچ بتایا، ہر بات، ایک ایک لمحہ، لیکن اس کی آنکھوں میں شک کی روشنی تھی۔ اس نے مجھے سنا مگر یقین نہ کیا۔ اسے چچی نے کچھ اور داستان سنائی۔ اس نے میری کلائی پکڑ کر کہا، اگر تم سچی ہوتی تو وہ گھر میں گھسنے کی ہمت نہ کرتا۔ پھر مار شروع ہوئی، تانے، الزام، خاموش گھونسا، اور پھر آخری فیصلہ۔ چچی نے سنایا، نکل جا اس گھر سے، تیری اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے چیخ چیخ کر بچوں کی قسم کھائی، مگر اس نے کہا، تم ان کے قابل نہیں رہی۔ وہی رات تھی جب میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی۔ جب راستے ختم ہو گئے، جسم ہارنے لگا، اور روح تھک گئی، میں درخت کے نیچے بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی، اور اگلے لمحے ایک سایہ میرے سامنے آیا۔ وہی جن زادہ جس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان کی طرف لے گیا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کا لمس نرم تھا، اس کی آنکھیں سنبھالنے والی۔ وہ کہتا، سو جاؤ، تم تھک گئی ہو۔ اور میں سوچتی، کیا وہ انسان ہے یا کچھ اور؟ صبح جو میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایک پرانی ویران کوٹھی کے برآمدے میں لیٹی تھی۔ پتھریلے فرش پر ایک پرانا قالین بچھا ہوا تھا، اور میرے اوپر وہی چادر رکھی تھی جس میں میں لپٹی رات بھر سوئی تھی۔ میرے پہلو میں ایک چپاتی اور دودھ کا مٹی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا، کوٹھی سنسان تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، در و دیوار خاموش، اور 2 درختوں کے پیچھے سورج ہلکے ہلکے چمک رہا تھا۔ میرے دل میں ایک ساتھ خوف اور شکر کا جذبہ ابھرا۔ کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا؟ راتوں جن زیادہ مجھے اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ پھر یہ کوٹھی، یا یہ بھی اسی کی جگہ تھی؟ میں کچھ بھی سمجھ نہ پائی، مگر اتنا جان گئی تھی کہ کوئی ایسا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے مگر سامنے نہیں آتا۔ میں نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوائے بنا کر دودھ میں ڈبوئے اور کھا لیے۔ کئی دنوں بعد پیٹ کو احساس ہوا کہ کسی نے اس کا دھیان رکھا ہے۔ میں نے چادر سمیٹ کر خطبہ درست کی اور برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ سورج آہستہ آہستہ چھت پر چڑھنے لگا، پر کوئی نظر نہیں آیا۔ کوٹھی کی خاموشی مجھے نگلنے لگی تھی، پر اس میں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہی ہوا کا رنگ بدلنے لگا،
میں وہیں بیٹھی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ دل بے وجہ مطمئن تھا، جیسے پتا ہو کہ کوئی آنے والا ہے، اور وہ آیا۔ کوٹھی کے پچھلے دروازے سے وہ چپ چاپ داخل ہوا، لمبا قد، دھیما قدم اور چہرہ ہمیشہ کی طرح دھند میں چھپا ہوا۔ اس نے ایک چھوٹا سا تھیلا میرے سامنے رکھا، اس میں ایک صاف چادر، 2 مرہم کی شیشیاں اور ایک چھوٹا سا آئینہ تھا۔ یہ تمہارے زخموں کے لیے ہے، اس نے آہستہ سے کہا، یہ جسم کے لیے بھی اور دل کے لیے بھی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ میرے پاس بیٹھا، میرے ہاتھوں پر نظر دوڑائی جن پر پرانے نیل اب بھی باقی تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے مرہم کھولا اور روئی سے آہستہ آہستہ لگانے لگا۔ میں نے تکلیف محسوس کی لیکن ہونٹوں کو بند رکھا۔ وہ بھی کچھ نہ بولا، بس دھیما پرسکون۔ تمہیں واپس نہیں جانا چاہیے، اس نے کہا، وہاں تمہیں تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بچے، میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ انہیں تم سے زیادہ کسی کی ضرورت نہیں، لیکن تم زندہ رہو گی تبھی کچھ کر سکو گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو دل کو زخم دیتے زخم بھرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ ہنس پڑا، ہلکا سا، جیسے ہوا نے کوئی راز سن لیا ہو۔ بس ایک سایہ ہوں جو تمہارا درد سمجھتا ہے۔ اس جواب میں کچھ بھی واضح نہ تھا، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت اس کی موجودگی ہی میرے لیے سب کچھ تھی۔ اگلے کئی دن وہ ہر شام آتا، کبھی مرہم لے کر، کبھی کھانا، کبھی بس خاموشی۔ وہ مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنے دیتا تھا۔ ایک دن جب میں نے زیادہ سوالات کیے، اس نے نرمی سے کہا، سوالوں سے زیادہ تمہیں اب سکون کی ضرورت ہے۔ جنت، تم ایک جنگ سے ہو کر آئے ہو، اب خود کو جینے کی اجازت دو۔ میں نے پہلی بار اپنی ہنسی سنی، وہ ہنسی جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے زخموں کو چھوئے گا اور وہ تکلیف نہیں دے گا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس بیٹھا رہا۔ اس نے ہمیشہ میرے قریب ہونے کے باوجود کبھی حد پار نہیں کی۔ اس کا ہر لمس، ہر بات ایک محافظ کی طرح تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا چہرہ مکمل دیکھ سکوں، لیکن دھند ہر بار بیچ میں آ جاتی، جیسے خود وقت نے اسے چھپا رکھا ہو۔ ایک دن میں نے اسے ایک چھوٹا سا پتھر دیتے دیکھا جس پر کچھ کنندہ تھا۔ اس نے وہ مجھے تھمایا اور بولا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اس پر وہ لفظ لکھا جو تم بھول گئی ہو، قیمت۔ تم بے قیمت نہیں ہو جنت۔ میں نے پتھر کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور دل کے اندر کچھ نرم ہو گیا، جیسے کوئی پرانا درد اب دھیرے دھیرے دھند میں تحلیل ہو رہا ہو۔ کوٹھی میں کئی دن گزر چکے تھے، کمرہ میرا لگنے لگا تھا، دیواروں کی ویرانی میں بھی مانوسیت سی آ گئی تھی۔ میں نے کونے میں ایک صاف چادر بچھا لی تھی، ایک پرانا صندوق کھول کر اس میں اپنی چند چیزیں رکھ دی تھیں۔ ہر رات جن زیادہ آتا، کبھی خاموش بیٹھتا، کبھی کچھ پرانا سناتا، لیکن وہ رات وہ کچھ اور ہی تھی۔ سورج ڈھلنے کے بعد بارش ہوئی تھی، چھت سے بوندیں گر رہی تھیں اور کمرے میں ہلکی نمی بھر گئی تھی۔ میں نے خود کو چادر میں لپیٹا اور لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں میں تھی، لیکن دل بہت بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے کئی دن سے بچوں کا کوئی سراغ نہ پایا تھا، نہ ان کی آواز، نہ ان کی ہنسی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے، میرے خواب جاگ رہے تھے۔ میں نے خواب میں دیکھا میرے دونوں بچے ایک پہاڑی کے نیچے کھڑے ہیں۔ چھوٹا بیٹا رو رہا ہے اور بڑی بیٹی ہاتھ بڑھا کر مجھے پکار رہی ہے۔ میں آگے بڑھی، لیکن میرے قدم زمین سے جکڑے ہوئے تھے۔ میں چیخنا چاہی، رکو، ماں آ رہی ہے، مگر زبان بند ہو گئی۔ پھر دونوں بچوں نے ایک ساتھ کہا، امی، ہمیں لے جاؤ، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی، بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا، دل کی دھڑکن تیز، سانسیں اکھڑی ہوئی۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا، مگر وہ وہیں تھا، میرے پاس، دیوار کی ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا، آنکھوں میں وہی گہرائی لیے، جیسے میرے خواب کا منظر اس نے بھی دیکھا ہو۔ میں نے انہیں دیکھا، میری آواز تھرا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، جانتا ہوں، میں نے کہا، بچوں کے بغیر جینا موت جیسا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور بہت نرمی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی انگلیوں کا لمس ماتھے پر پڑا، جیسے بوجھ ہلکا ہونے لگا ہو۔ وقت آنے پر وہ تمہارے پاس ہوں گے۔ یہ وعدہ تھا یا دعا، میں نہیں جانتی، لیکن اس لمحے مجھے لگا جیسے کوئی پورا آسمان میرے گرد چادر کی طرح پھیل گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے پوچھا، یہ سب خواب ہے نا؟ میں بس سوتی ہوں اور جاگتی ہوں، سب دھند ہے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں،
نہیں، تم جاگی ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس رات کے بعد کچھ بدل گیا۔ اب میں اس کا انتظار صرف جسمانی موجودگی کے لیے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس لمحے کے لیے بھی جب وہ خاموش بیٹھا رہتا اور میں اندر سے پرسکون ہو جاتی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے اس میں کسی اور دنیا کا سچ چھپا ہو۔ کئی بار رات کو میں تھک کر نیند کی دہلیز پر جا پہنچتی تو وہ مجھے بازوں میں لے کر بستر پر لٹا دیتا۔ وہ لمحے لفظوں سے پرے تھے، نہ اس نے کبھی حد پار کی، نہ میں نے دیوار کھڑی کی۔ ہم دونوں ایک خاموش معاہدے میں بندھے ہوئے تھے، جس میں خلوص تھا، احترام تھا، اور ایک ایسا احساس جو کسی نام کے بغیر سانس لیتا تھا۔ ایک رات میں نے خود سے پوچھا، کیا میں کسی انسان سے محبت کر رہی ہوں یا کسی اور سے؟ وہ سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ اس نے کہا، محبت ذات سے نہیں ہوتی، احساس سے ہوتی ہے، اور تمہیں جو سکون مجھ سے ملا وہ شاید تم نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں چونک گئی، کیا وہ میرے دل کی آواز بھی سن لیتا ہے؟ اس رات میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا، مضبوط اور بہت نرم۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں ہٹایا، نہ کوئی اشارہ دیا، بس وہی خاموش تسلیم، جیسے کہہ رہا ہو، جو تم محسوس کرتی ہو وہ میں بھی کرتا ہوں۔ اگلی صبح میں کوٹھی کے پچھواڑے کپڑے دھو رہی تھی۔ پتھروں پر بیٹھے بیٹھے میرا ہاتھ پھسل گیا اور کوہنی ایک نوکیلے کنارے سے ٹکرا گئی۔ خون نکلنے لگا، درد تیز تھا۔ میں نے کپڑا لپیٹا مگر وہ بار بار کھل جاتا۔ میں نے چیخنے کی ہمت نہ کی، بس چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں بے بسی۔ تب ہی وہ آیا، جیسے جانتا ہو، جیسے دور سے محسوس کر چکا ہو۔ اس نے ایک نظر میرے زخم پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اجازت دی، اور جیسے اس کا ہاتھ میرے زخم پر آیا، درد غائب ہو گیا۔ میں چونک گئی، وہ زخم جو بھی کچھ لمحے پہلے جل رہا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے بازو گھمایا، چھوا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ میری آواز کانپ رہی تھی اور سانس تیز۔ اس نے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، بس دعا کا اثر سمجھ لو۔ میں جان گئی وہ عام نہیں، وہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جس کا میں نام تو نہیں جانتی مگر دل سے پہچان گئی ہوں۔ شام کو میں کوٹھی کے صحن میں بیٹھی تھی، وہ سائے والے درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم انسان ہو؟ وہ خاموش رہا، بہت دیر خاموش رہا، پھر کہا، کبھی سوچا ہے انسان اور سایہ میں فرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سایہ روشنی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کبھی دکھائی نہیں دیتا، صرف اس وقت جب روشنی پیچھے ہو تب سایہ سامنے آتا ہے۔ میں نے کچھ سمجھا، کچھ نہیں، لیکن اس کا لہجہ، اس کی موجودگی، سب کچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ اور ہے، شاید انسان سے زیادہ کچھ، شاید دعا، شاید سزا، یا شاید میری کہانی میں خدا کا ایک بھیجا ہوا کردار۔ ایک رات میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، ماں، باپ، بچے، خود بھی، مگر تمہیں پا کر شاید میں خود کو دوبارہ حاصل کر رہی ہوں۔ وہ دیر تک کچھ بولا نہ، پھر میری طرف جھکا اور کہا، تم نے کچھ بھی نہیں کھویا جنت، تم نے خود کو بچا لیا، اور جس نے خود کو بچا لیا وہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھا، ایک گہرا راز، ایک دور کی روشنی، ایک ایسا علم جو دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں ملتا۔ اس رات میں نے خود کو اس کے قریب محسوس کیا، جیسے ہم دونوں ایک دھاگے سے بندھے ہوں، جو نظر نہیں آتا لیکن ٹوٹتا بھی نہیں۔ میری راتیں بدلنے لگی تھیں، میں اب اسے صرف اپنا محافظ نہیں سمجھتی تھی، وہ میرے خوابوں کا دربان بن چکا تھا۔ میں سوتی تو وہ دروازے پر جاگتا، میں جاگتی تو اس کی خاموشی مجھے اپنی کہانی سناتی۔ اس دن شام سے اس کی بے چینی مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ زیادہ دیر میرے سامنے نہیں رکا، بار بار باہر جا کر آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے کسی اشارے کا انتظار ہو۔ میں کچھ سمجھ نہ پائی، لیکن دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی تھی۔ پھر اچانک اس نے آ کر کہا، چلو ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ میں نے کچھ نہیں پوچھا، بس اس کے ساتھ ہو لی۔ ہم ایک پرانی پتھریلی پگڈنڈی سے گزرے، راستے میں درخت ایسے کھڑے تھے جیسے وقت کے محافظ ہوں۔ ہوا تھمی ہوئی تھی، جیسے سانس روک رہی ہو۔ کوئی آواز نہ تھی سوائے اس کے قدموں کے، جو میرے قدموں سے ہمیشہ 2 قدم آگے چلتے، جیسے وہ میرے راستے صاف کر رہا ہو۔ کئی گھنٹے بعد ہم ایک پرانی درگاہ پر پہنچے۔ وہ پہاڑی کے دامن میں چھپی ہوئی تھی اور اس کی چھت آدھی گری ہوئی تھی۔ دروازے کے دونوں طرف زنگالود چراغ تھے جن میں مدھم سے روشنی تھی، نہ مکمل روشنی نہ مکمل اندھیرا، ایک ایسا مقام جو وقت سے الگ معلوم ہوتا تھا۔
وہ آہستہ سے بولا، یہ جگہ تمہیں چھپائے گی، یہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر روشنی کے ٹکڑے جھلک رہے تھے۔ اس کا وجود ایک مرتبہ پھر مجھ سے چھپنے لگا تھا، جیسے کچھ بتانے سے پہلے وہ خود میں سمٹ رہا ہو۔ میں نے خاموشی توڑی۔ کیا تم نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ وہ پل بھر کے لیے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، جیسے یاد کا کوئی بھنور ہو۔ وہ خاموش رہا، کچھ لمحے جیسے کسی اور وقت میں گم ہو گیا ہو۔ میں نے دل کڑا کیا۔ تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ اس بار وہ میری طرف مڑا اور دھیرے سے سر ہلایا۔ نہ مکمل انسان، نہ مکمل جن، میں جن زادہ ہوں، جنت۔ میری سانس رک گئی، دل جیسے سینے میں جمنے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے خوف نہیں آیا۔ میں چونکی ضرور مگر بھاگی نہیں۔ میں صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کچھ لمحے ایسے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے اپنے دل سے ایک سوال کیا، کیا جس نے مجھے بچایا وہ مجھ سے دور ہے؟ میرے سوال کا جواب اس نے نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں نے دے دیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموش چاہت تھی جو لفظوں سے بالاتر تھی۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر تم جن زادے ہو تو بھی میرے اپنے ہو۔ پہلی بار اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھا۔ تو پھر تم میرے لیے وہ ہو جو روشنی اندھیرے ملاتی ہے۔ درگاہ کی فضا نے اس لمحے ہمیں اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ پرانا گنبد جو اب خستہ حال ہو چکا تھا، جیسے ہمارے سروں پر دعا بن کر جھلک آیا۔ ہم خاموش بیٹھے رہے، ایک دوسرے کے قریب، لیکن بہت کچھ کہے بغیر۔ اگلی صبح میں درگاہ کے احاطے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ پرانی قبریں تھیں جن پر برسوں سے کوئی آیا نہ تھا۔ میں نے قبر پر پھول رکھی۔ جن زادہ میرے پاس آیا اور بولا، یہ بزرگ تم جیسے مسافروں کی حفاظت کرتے ہیں، کیا تم نے ان سے دعا مانگی تھی میرے لیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم سلامت رہو تو میں ہمیشہ ان کی خدمت کروں گا۔ میں نے پہلی بار اس کے ہاتھوں میں چبھن دیکھی، شاید وقت کے نشانات، شاید انسان بننے کی کوششوں کے زخم۔ ہم نے درگاہ کے ایک حجرے میں پناہ لی۔ رات کو میں نے خواب میں پھر اپنے بچوں کو دیکھا، لیکن اس بار وہ رو نہیں رہے تھے، وہ خاموش تھے، جیسے مجھے یقین دلانے آئے ہوں کہ میں یہاں ہوں، وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ صبح جن زادہ نے کہا، آج میں تمہیں ایک اور سچ دکھاؤں گا۔ ہم درگاہ کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک پرانی سرنگ میں داخل ہوئے۔ وہاں سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پہلی بار انسانوں کے قریب آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں آئے تھے؟ ایک عورت کے لیے جس کا چہرہ تم سے بہت ملتا ہے۔ میں سن ہو گئی۔ اس نے آگے بتایا، وہ بھی زخموں سے بھری ہوئی تھی، تنہا مگر بہت بہادر۔ میں اسے بچا نہ سکا، لیکن تمہیں بچا رہا ہوں، شاید اسی کے کفارے میں۔ اس لمحے میں نے جانا میری کہانی اس کی کسی پرانی یاد سے جڑی ہے، لیکن اب وہ پرانی یاد میں قید نہیں، میرے ساتھ جینے لگا ہے۔ رات کو ہم دوبارہ درگاہ کے اندر لوٹ آئے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جب تک تم چاہو گی میں تمہارا سایہ بن کر رہوں گا، چاہے روشنی ہو یا اندھیرا۔ اس رات مجھے نیند آئی، لیکن خواب نہیں آیا، کیونکہ جو سوال میرے دل میں تھا وہ اس کی خاموشی نے جواب دے دیا تھا، اور میں جان چکی تھی اس کی خاموشی میں چاہت تھی، محافظت تھی، اور وہ سب کچھ جو ایک پل کو جیسے جینے کا ہنر سکھا دے۔ درگاہ میں رہتے ہوئے کئی دن بیت چکے تھے۔ وقت یہاں کسی اور رفتار سے چلتا تھا، نہ تیز نہ سست، بس ایک ٹھہرا ہوا سا احساس۔ میں نے خود کو ٹھیک کرتے کرتے اس کی خاموشی میں پناہ لیتی کسی اور ہی دنیا میں پایا۔ مگر ایک رات ایسی آئی جو میرے اندر کی دیواریں ٹوٹنے لگی۔ رات کے سناٹے میں ایک پرانے چراغ کی روشنی کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سوکھے پتوں کی ٹہنیاں تھیں، جن سے وہ آہستہ آہستہ صحن صاف کر رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر بس ایک ہی جملہ کہا، مجھے بچپن سے تکلیف ہی ملی ہے۔ اس نے صفائی روک دی، آہستہ سے میرے پاس آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا، مگر دل میں چھپی آواز باہر آنا چاہتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب ابو گئے، شاید 2 سال کی بھی نہ تھی۔ بس اتنا یاد ہے کہ ماں کی گود میں تھی اور ماں مجھے زور سے سینے سے لگائے روتی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی کھولی، جیسے کسی پرانے کمرے کی کھڑکی کھول رہی ہوں جہاں دھول جمی ہو۔ ماں بھی زیادہ دن نہ رہی، مجھے چچی کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ مجھے پالتی نہیں تھی، مجھے جھیلتی تھی، ہر روز تانے، ہر وقت دھکے، کہتی یہ بچی کسی دن ہماری عزت لے ڈوبے گی۔ جن زیادہ خاموش رہا، صرف سن رہا تھا۔
اس کی خاموشی ہی میرا حوصلہ بن گئی۔ جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتی وہ میرے ہاتھ پر جھڑکیاں رکھ دیتی، گڑیا کے بدلے گالیاں، چاکلیٹ کے بدلے کوسن، اور مجھے سمجھایا گیا کہ یہ نصیب ہے، عورت کا نصیب۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن آواز میں لرزش نہیں تھی۔ آج میں کہہ رہی تھی، دل میں نہیں رکھ رہی تھی۔ پھر جوانی آئی، چاچا نے مجھے بھیڑوں کے بدلے ایک سرد مزاج مرد کو سونپ دیا۔ شادی نہیں تھی، وہ سودے بازی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہی زندگی ہے۔ میں چپ رہی، سہتی رہی۔ جنزادہ نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے کہہ رہا ہو بولتی رہو، میں ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری عزت پہ داغ لگا، اور وہ بھی مجھ پر نہیں، میرے کردار پر۔ ایک رشتہ دار نے میرے ساتھ ظلم کی کوشش کی، میں بچ گئی، لیکن میرے شوہر نے یقین نہیں کیا۔ اس نے مجھے مارا، تانے دیے، اور آخرکار مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں رک گئی سانس لینے کے لیے۔ جنزادہ کا ہاتھ ابھی بھی میرے ہاتھ پر تھا، اس کی انگلیاں میری ہتھیلی میں جیسے دعاؤں کا رس بھر رہی تھیں۔ میں ٹوٹ چکی تھی، میری ذات بکھر گئی تھی۔ ہر کسی نے مجھ پر ہاتھ رکھا، لیکن کوئی میرا ہاتھ تھامنے والا نہ تھا۔ اب میں مکمل خاموش ہو گئی۔ درگاہ کے صحن میں ہوا چل رہی تھی، چراغ تھر تھرا رہا تھا۔ جنزادہ نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں وہی خاموش روشنی تھی جس میں نہ سوال تھے نہ ترس، صرف قبولیت تھی۔ اس نے کہا، تم اب اکیلی نہیں ہو جنت، تمہارے زخم اب صرف تمہارے نہیں، میرے بھی ہیں۔ وہ الفاظ میرے اندر تک اتر گئے۔ اس رات ایسا لگا جیسے میں پہلی بار اپنے ماضی سے باہر نکل رہی ہوں، جیسے میری کہانی کسی نے سنی ہو، بغیر روکے، بغیر شک کیے۔ مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو، لیکن میں یہ جان گئی ہوں کہ تم نے مجھے کبھی ہراساں نہیں کیا، تم نے مجھے سنبھالا ہے بغیر کسی قیمت کے۔ اس نے کہا، محبت کی قیمت نہیں ہوتی جنت، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ صرف وقت اور وفاداری ہوتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے وجود میں ایک عکس دیکھا، جیسے میری ذات اس کی ذات کے اندر جھلک رہی ہو، نہ مکمل انسان، نہ مکمل جن، بس ایک جنزادہ جس کی خاموشی نے میرے زخموں کو چھوا اور انہیں بوجھ بننے سے پہلے بانٹ لیا۔ ہم اس روز صبح سویرے نکلے تھے۔ جنزادہ نے کہا تھا، آج ایک نیا سفر شروع ہوگا۔ درگاہ کی مٹی سے میرا دامن بھر گیا تھا، وہاں سکون تھا، حفاظت تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میری جنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہم پہاڑوں کے نیچے اتر رہے تھے جب اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جیسے اچانک کوئی ناگہانی خبر دینے آیا ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی لرزش آئی، جیسے درختوں نے بھی سانس روک لی ہو۔ جنزادہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں گہرائی بڑھ گئی تھی۔ تمہیں پھر واپس جانا ہوگا، اس نے کہا۔ میرے قدم ٹھٹک گئے۔ جہاں ظلم ہوا؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، مگر اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اندر سے خوف سرسرانے لگا۔ واپس جانا ان زخموں کو پھر سے دیکھنا تھا جن کے نشان میرے جسم سے مٹ گئے تھے، مگر روح پر ابھی بھی نقش تھے۔ سفر خاموشی سے کٹا۔ پہاڑوں کے بعد ایک ویران سڑک آئی جہاں کبھی میں اکیلی چلی تھی، زخمی، بکھری اور بے آسرا۔ آج وہی سڑک میرے قدموں کے نیچے تھی، مگر میرے ساتھ ایک سایہ تھا جو روشنی بن چکا تھا۔ جب ہم بستی کے قریب پہنچے تو مجھے پرانے مناظر دکھائی دینے لگے، وہی درخت، وہی کنواں، اور وہی گلی جہاں بچوں نے کھیلتے ہوئے میری طرف پتھر پھینکے تھے۔ میں نے اپنے کپڑوں کو سنبھالا، چہرے کو چادر میں ڈھانپا، مگر اب میرے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ بستی کے کنارے پر جیسے ہی ہم پہنچے، اچانک کتوں کا ایک غول ہمارے سامنے آ گیا۔ وہی کتے جو پہلے میری طرف غورائے تھے، آج پھر سامنے کھڑے تھے۔ میری سانس رک گئی، جسم اکڑنے لگا، لیکن جنزادہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر فضا میں گونجتی تھی۔ لمحہ بھر میں سب کتے ساکت ہو گئے، ان کی آنکھوں کی وحشت مٹ گئی اور وہ ایک ایک کر کے واپس مڑنے لگے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی تکبر تھا نہ فخر، بس سکون تھا، جیسے اس نے کچھ معمولی کیا ہو۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا۔ ہم نے گلی عبور کی، کئی دروازے بند ہوئے، کچھ کھڑکیاں کھلیں اور کچھ نظروں نے مجھے پہچان لیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے وہ سوچ رہے ہوں، یہ وہی جنت ہے۔ غیور کا دروازہ سامنے تھا، وہی دروازہ جہاں سے کبھی میں نکالی گئی تھی، تانا اور لعنتوں کے ساتھ۔ آج میں اسی دروازے کے سامنے کھڑی تھی، مگر خالی ہاتھ نہیں، میرے ساتھ میرا سایہ تھا۔ غیور دروازے پر آیا، اس نے مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے۔ واپس کیوں آئی ہو؟
اس نے سختی سے پوچھا۔ میں نے نظریں ملائی، پہلی بار کہا، یہ میری نہیں بچوں کی لڑائی ہے، میں ماں ہوں اور ماں اپنی اولاد کے بغیر نہیں جیتی۔ وہ ہنسا۔ بچوں کو چھوڑ کر گئی تھی، اب لینے آئے ہو؟ میرا دل کٹ گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ نہیں، مجھے نکالا گیا تھا الزام لگا کر اور سوال کیے بغیر۔ اب میں سوالوں کے ساتھ آئی ہوں۔ غیور نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے جنزادہ آگے بڑھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سرخی نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں، صرف محبت تھی۔ میرا دل ٹوٹنے کے قریب تھا۔ میں پتھر کی طرح دروازے کے باہر بیٹھی رہی، نگاہیں جھکائے، دامن بھیگتا رہا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھی، مگر قدم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تب جنزادہ میرے قریب آیا، ایک لمحے کے لیے جھکا اور مجھے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نے روکتے ہوئے کہا، نہیں، چھوڑ دو مجھے یہیں رہنا ہے، میرے بچے۔ مگر اس کی گرفت مضبوط تھی، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی لیکن فیصلہ بھی۔ یہاں بیٹھ کر تمہارا دل ٹوٹتا رہے گا جنت، چلو، آج نہیں تو کل سچ تمہارے در پر دستک دے گا۔ ہم بستی سے باہر نکلے، وہی سنسان راستے، وہی پتھریلی راہیں، لیکن آج ان پر میرے قدم نہ تھے۔ میرے وجود کو وہ اٹھائے ہوئے چل رہا تھا، جیسے میں اس کے لیے بوجھ نہ تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھا اور بمشکل سوال کیا میرے بچے کبھی میرے ہوں گے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں گہرے عہد کی گونج تھی۔ اگر تم چاہو تو میں انہیں تم تک لا سکتا ہوں۔ میں نے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، بس ایک بار مجھے میری ممتا کو پکارنے دو، مجھے اپنے وجود سے آواز دینی ہے، شاید وہ سن لے۔ اس نے نرمی سے سر ہلایا۔ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، چاہے مجھے اپنی حقیقت قربان کرنی پڑے۔ ہم درگاہ کی جانب واپس لوٹے، لیکن اس رات وہ خلاف معمول بہت خاموش تھا۔ اس نے نہ کوئی بات کی، نہ کوئی سوال، بس آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھی اور پہلی بار خود سے سوال کیا یہ خاموشی اسی کی تھکن ہے یا قربانی کی تیاری؟ میں نے اسے چھوا، اس کا ہاتھ تھاما اور ہولے سے پوچھا، کیا تم بھی میری زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہو یا صرف میرے زخموں کے ساتھ چلنے آئے ہو؟ وہ میری طرف نہیں مڑا، بس آسمان سے نگاہیں ہٹا کر بند آنکھوں سے بولا، میں ہوں تمہاری ہر سانس میں، تمہارے ہر خواب میں۔ میں دم بخود رہ گئی۔ اس کی موجودگی، اس کے جملے، سب میرے اندر کسی نئی دنیا کا دروازہ کھول رہے تھے۔ میں اس کے قریب ہوئی، میرے لبوں پر بس ایک جملہ آیا، تم اب صرف محافظ نہیں رہے، تم میرے دکھ، میری تنہائی اور میری خاموشی کا وہ سایہ بن چکے ہو جو اب روشنی جیسا لگتا ہے۔ اس نے پہلی بار مجھے اتنی دیر تک دیکھا جیسے اس نے میری روح کا چہرہ پڑھا ہو۔ سایہ بننا آسان نہیں جنت، اس میں اپنا وجود بھلا دینا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنا آپ بھلا چکے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں وہ سب بھلا چکا ہوں جو مجھے تم سے دور رکھتا ہے۔ اب میں وہی ہوں جو تمہیں تمہارے حق تک پہنچائے گا۔ رات گئے اس نے ایک نقشہ نکالا جو اس نے خود تیار کیا تھا، غیور کے گھر کا، بستی کے ارد گرد موجود لوگوں کا اور ان راستوں کا جو حفاظت کے ساتھ اندر تک جا سکتے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کل تمہیں اپنے بچوں کی آوازیں سنائی دی، لیکن صرف سننا کافی نہیں، تمہیں ان تک پہنچنا ہے، اپنی ممتا کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اور میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ہم نے پوری رات منصوبہ بنایا۔ میں حیران تھی کہ ایک جنزادہ جو دو جہانوں کا مسافر ہے، وہ اتنی خاموشی سے میری ماں ہونے کی جنگ میں شریک ہو چکا تھا۔ کل رات میں تمہاری ممتا کے ساتھ اس دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا، اور اگر تم چاہو تو میں اس وقت اپنی حقیقت سب پر ظاہر کر سکتا ہوں۔ لیکن جانتی ہو، اس لمحے کے بعد میں شاید تمہارے ساتھ نہ رہ سکوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا مطلب؟ میرے اصول، میری حقیقت کی دنیا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنا آپ ظاہر کر کے ایک انسان کے ساتھ رہوں۔ اگر میں نے اپنی طاقت کا پردہ اٹھایا تو مجھے واپس بلایا جائے گا، اس جہاں میں جہاں تم نہیں ہوگی۔ میرا دل ٹوٹا، مگر میں نے سر ہلایا۔ اگر تمہاری قربانی مجھے میرے بچے دے سکتی ہے تو میں قبول کرتی ہوں، لیکن اگر تم چلے گئے تو یہ دنیا بھی مجھے چھوٹی لگے گی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تمہارے قدموں کی چھاؤں میں رہنے والا سایہ کبھی دور نہیں ہوتا جنت۔ اس لمحے مجھے لگا میں کسی انسان سے نہیں، ایک دعا سے بات کر رہی ہوں، اور اس رات میں سوئی نہیں، بس اس کے پاس بیٹھی رہی، خاموشی سے۔ وہ جنزادہ جو کبھی صرف ایک سایہ تھا،
آج میری محبت میرا محافظ اور میری جنگ کا سپاہی بن چکا تھا۔ وہ سایہ دشمن نہیں رہا تھا، وہ میری نجات بن چکا تھا۔ اس رات جب ہم نے بچوں کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیا تھا، اچانک اس نے راستہ بدل دیا۔ ہم بستی کی طرف نہیں، پہاڑوں کی اور مڑ گئے۔ میں نے پوچھا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، اس جنگ سے پہلے تمہیں میری حقیقت کی آخری پرت دکھانی ہے۔ ہم کئی گھنٹے چلتے رہے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر بنی تنگ گھاٹیاں، خوردری چٹانیں اور خاموش وادیوں کا سفر میرے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ جنزادہ خاموش تھا، لیکن اس کی آنکھیں بول رہی تھیں، جیسے اس کا دل کسی فیصلے کی دہلیز پر کھڑا ہو۔ جب ہم ایک بلند مقام پر پہنچے تو وہ رکا۔ میرے سامنے گول میدان تھا، جس کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان تھی۔ چٹان پر عجیب و غریب نقش تھے، انسانوں کی آنکھیں، پرندوں کے پر، سانپوں کی لکیر اور روشنی کے دائرے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روشنی اور اندھیرے کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہاں فیصلے ہوتے ہیں، یہاں سے جنوں کی تاریخ بدلتی ہے۔ میں کچھ نہ بولی، خاموشی گہری ہو گئی۔ اس نے کہا، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کون ہوں، روشنی ہوں یا اندھیرا؟ میں نے ہولے سے سر ہلایا۔ ہاں، آج بتاؤ۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے اور آنکھوں میں جھانک کر بولا، میں درمیان ہوں، جنت، نہ مکمل روشنی نہ مکمل تاریکی۔ مجھے اختیار دیا گیا تھا اور میں نے تمہیں چن لیا۔ تم نے مجھے روشنی کی طرف کھینچ لیا ہے۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے، میں کچھ کہہ نہ سکی۔ تب ہوا میں ہلکی سی گونج اٹھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 4 پرانے لمبے سائے قریب آ رہے تھے۔ ان کے لباس دھند جیسے تھے اور آنکھوں میں صدیوں کی تھکن۔ وہ جنوں کے بزرگ تھے۔ ان میں سے ایک آگے آیا اور گہری بھاری آواز میں بولا، جنزادے، تمہیں یاد ہے تمہاری قسم؟ تم نے کسی انسان سے دل نہ لگانے کی قسم کھائی تھی۔ اس نے سر جھکایا۔ مجھے یاد ہے۔ پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے انسان میں وہ روشنی دیکھی جو ہمیں ہمیشہ کمزور کرتی ہے اور پھر بچا بھی لیتی ہے۔ میں نے جنت میں وہ صبر دیکھا جو جنوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ممتا، اس کی برداشت، اس کا دکھ، وہ سب مجھے بدل گئے۔ ایک اور بزرگ آگے بڑھا، تم نے انسان سے محبت کی ہے، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں آگے آئی۔ قیمت میں چکاؤں گی۔ اس نے مجھے بچایا ہے، مجھے زندگی دی ہے۔ اگر قیمت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ رہوں تو میں وہ قیمت چکانے کو تیار نہیں۔ بزرگ خاموش ہو گئے، ہوا جیسے تھم گئی۔ میں نے جنزادے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں چکاؤں گا، اس نے کہا، جو بھی قیمت ہو میں دوں گا، لیکن میں جنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز میں وہی وعدہ تھا جو اس رات اس نے میرے بچوں کے لیے کیا تھا اور اپنے ہر لفظ پر قائم رہنے والا تھا۔ تب سب سے عمر رسیدہ بزرگ آگے بڑھا۔ اس نے ہمیں دونوں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بعض اوقات محبت ایسی طاقت بن جاتی ہے جو قاعدے بدل دیتی ہے۔ اس نے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور نیچے چٹانوں میں روشنی دوڑ گئی۔ ہر نقش جگمگانے لگا، سانپ، پرندے، آنکھیں، سب چمکنے لگے۔ اگر تم دونوں ایک ہو کر روشنی کی طرف جانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، لیکن ایک شرط ہے، تم دونوں کو ایک دوسرے کی دنیا کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ تم جنت اس کی حقیقت کے ساتھ جیو گی اور تم جنزادے اس کی دنیا کی آزمائشوں سے گزرو گے۔ ہم نے ایک ساتھ کہا، قبول ہے۔ تب بزرگوں نے سر جھکا دیا اور فضا میں روشنی کی ایک زنجیر بن گئی، ہمیں اپنے دائرے میں لینے لگی۔ جنزادہ میری طرف مڑا، یہ فیصلہ ہمیں ایک کر دے گا، لیکن آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، تم جو بھی ہو۔ ہوا میں یہ خوشبو پھیل گئی جیسے صدیوں کی دعائیں پوری ہو رہی ہوں۔ جب ہم چٹانوں سے نیچے اترے، مجھے ایسا لگا جیسے میں پہلے کی جنت نہ رہی۔ میرے ساتھ اب صرف ایک ساتھی نہیں تھا، ایک پورا جہاں تھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ہم نے وہ پرانی وادیاں، وہ جھکی چھتیں اور وہ شور سے بھرے راستے پیچھے چھوڑ دیے تھے۔ اب ہم ایک نئی جگہ آ گئے تھے، ایک چھوٹا سا مکان جو درختوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، جیسے فطرت نے خود اسے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ وہاں ہوا کچھ نرم تھی، پرندوں کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں سکون تھا۔ جنزادہ نے یہ جگہ پہلے سے منتخب کر رکھی تھی۔ اس نے کہا تھا، یہاں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا اور بچے بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میں حیران تھی کہ وہ واقعی بچوں کو واپس لا چکا تھا۔ ایک شام جب میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی،
اچانک پیچھے سے کسی نے آ کر میرے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ امی! میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ میرا بیٹا تھا، وہی آنکھیں، وہی ہنسی، وہی لمس۔ میرے آنسو اس کے ماتھے پر گرنے لگے۔ پیچھے میری بیٹی بھی کھڑی تھی، تھوڑا سہم کر، تھوڑا حیران۔ میں دونوں کو سینے سے لگا کر بس روتی رہی۔ تم کیسے آئے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ جنزادہ پاس ہی درخت کے سائے میں کھڑا تھا، چہرہ ہلکی دھند میں ڈھکا ہوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا جنت، اور میں وعدے نبھاتا ہوں۔ غیور کو سمجھ نہیں آیا کہ بچے کہاں چلے گئے۔ شاید اسے یہی لگا کہ کوئی رشتہ دار لے گیا ہو، مگر ہم سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ وہ دھکے، وہ الزام، وہ بیزاری، سب اب میرے پاس صرف میری دنیا تھی، میرے بچے، اور وہ جو کبھی سایہ تھا اب حقیقت بن چکا تھا۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے اندر آتی تو بچوں کی ہنسی کے ساتھ جنزادہ کا چہرہ بھی دکھائی دیتا۔ وہ اب دن میں بھی رہتا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں تمہاری زندگی کا مکمل حصہ بننا چاہتا ہوں، چھپ کر نہیں، تمہارے ساتھ رہ کر۔ اگرچہ اس کا چہرہ ابھی بھی اکثر دھند میں چھپا رہتا، مگر اس کی آنکھیں اب واضح دکھائی دیتی تھیں۔ ان میں وہ روشنی تھی جو دل کے اندر تک اتر جاتی۔ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا، انہیں کہانیاں سناتا، اور جب کبھی میری بیٹی ڈر جاتی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور کہتا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تمہارا سایہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں دیکھتی اور سوچتی، کیا وہ واقعی جنزادہ ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ انسان میں نے کسی کو نہیں پایا۔ رات کو جب سب سو جاتے میں اس کے پہلو میں بیٹھ کر دودھ میں الائچی ڈالتی اور وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے کوئی پرانا واقعہ پوچھتا۔ پھر ہم باتیں کرتے جیسے سالوں کی تھکن صرف الفاظ سے اتر رہی ہو۔ کبھی کبھی وہ خاموش ہو جاتا اور پھر دھیرے سے کہتا، جنت، اگر میں مکمل انسان ہوتا کیا تب بھی تم مجھ سے اسی طرح محبت کرتی؟ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تم اگر روشنی ہو تو چاہے سایہ ہو یا جسم، تم میرے ہو۔ تمہیں شکل کی نہیں، دل کی ضرورت ہے، اور میرا دل تو تمہارا ہو چکا ہے۔ وہ مسکراتا اور کچھ نہیں کہتا، صرف میری انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیتا۔ ایک دن میں نے اسے درخت کے نیچے کچھ پڑھتے ہوئے پایا۔ اس کے ارد گرد سبز روشنی کی ہلکی سی پرت تھی، جیسے فضا بھی اس کے ساتھ سرگوشی کر رہی ہو۔ میں قریب جا کر بیٹھی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ دعا، اس نے کہا، کہ تمہیں کبھی وہ دکھ نہ ملے جو تم پہلے سہ چکی ہو، اور اگر ملے تو میں پہلے اس کے راستے میں آؤں۔ میرے دل میں گہری دعا اٹھی اس کے لیے۔ شاید انسان نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے زیادہ میرا تھا۔ بچوں کو کبھی اس پر شک نہیں ہوا۔ وہ بس یہی سمجھتے کہ ابا کو کوئی بیماری ہے، وہ ہر وقت نظر نہیں آتے، اور جنزادہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کی معصومیت سلامت رہے۔ شام کو جب میں اپنے بیٹے کی بال بناتی یا بیٹی کو لوریاں دیتی، وہ دور کھڑا رہتا اور بس دیکھتا رہتا، جیسے ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہا ہو۔ ہم نے وہاں ایک چھوٹا سا باغ بھی اگایا۔ وہ کہتا تھا، یہ پودے تم جیسے ہیں، نازک مگر جڑیں بہت گہری۔ میں ہنس کر کہتی، تو تم کیا ہو؟ وہ کہتا، میں وہ موسم ہوں جو ان پودوں کو کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اور میں دل ہی دل میں سوچتی میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے کا سایہ روشنی بن کر میرے قدموں میں آ کھڑا ہوا۔ جنزادہ نے مجھے کبھی قید محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ کبھی حکم نہیں دیتا تھا اور صرف مشورہ دیتا، کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی، صرف سمجھانے کی۔ ایک دن جب ہم دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اس نے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر میرے ہاتھ میں رکھا۔ یہ میرے قبیلے کی نشانی ہے، جب بھی تمہیں لگے کہ میں کہیں دور ہوں، اسے اپنے دل سے لگا لینا، میں تمہارے قریب آ جاؤں گا، چاہے وقت کوئی بھی ہو۔ میں نے وہ پتھر اپنی چھاتی میں رکھ لیا، جیسے دعا کا حصہ ہو۔ یہ ایک نئی زندگی تھی، چھوٹی، خاموش، مگر مکمل۔ نہ عدالتیں، نہ جنگیں، نہ الزام، صرف ایک ماں، اس کے بچے اور ایک سایہ جو اب اس کی روشنی بن چکا تھا۔ اب جب رات ہوتی ہے میں اسے اپنے پہلو میں پاتی ہوں۔ ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی سانس سنتے ہیں اور خواب نہیں دیکھتے، کیونکہ حقیقت ہی اب خواب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ میں ہوں، جنت، وہی جسے چچی نے دروازے سے نکالا تھا، جسے غیور نے بے یقین کر کے بیچ دیا، جس نے اپنے بچوں کا آسمان کی طرف دیکھ کر پکارا، اور جسے ایک نامعلوم ہاتھ نے اٹھایا، سنبھالا، سمیٹا۔ آج جب میں آئینہ دیکھتی ہوں تو اپنے چہرے پر وہ زخم نہیں دیکھتی جو مجھے سالوں نے دیے۔ میں صرف وہ نرم روشنی دیکھتی ہوں جو جنزادہ ہر دن میری آنکھوں میں اتارتا ہے۔ ہماری وہ چھوٹی سی جگہ جو درختوں کے درمیان ہے، اب ایک چھوٹا سا جہان بن چکی ہے۔ بچے روز صبح میرے گلے لگ کر جاگتے ہیں۔ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں،
امی جنو چاچو کب آئیں گے؟ اور میں کہہ دیتی ہوں جب سورج درختوں کو چومے گا۔ وہ ہنسنے لگتے ہیں اور جیسے دن چمکتا ہے وہ انہیں دکھائی دیتا ہے، کبھی ہلکی روشنی کے ساتھ، کبھی دھند میں، کبھی صرف آواز میں۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، نیچے سے آواز آئی، چائے تیار ہے اور تمہیں بلانے کے لیے 2 بچوں نے پوری چینی ختم کر دی ہے۔ میں ہنستی نیچے اتری اور دیکھا کہ وہ خود چائے کا کپ تھامے کھڑا تھا بچوں کے ساتھ۔ اس نے بچوں کو اشارہ کیا، جاؤ اپنی ماں کو لاؤ ورنہ وہ پھر کوئی پرانا غم یاد کر کے آنکھیں بھر لے گی۔ میں نے چائے تھامی اور کہا، یہ وہ زندگی ہے جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولا، تم خواب ہو جنت، تمہیں صرف حقیقت نے جگہ دی ہے۔ گھر کے اندر اب سب کچھ نارمل تھا، جیسے کبھی کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ میں کھانا پکاتی، وہ برتن دھوتا، بچے کبھی درخت پر چڑھتے، کبھی ہمیں کہانیاں سنانے کو کہتے۔ وہ کہتا، جب تمہاری ماں تمہیں لوری دیتی تھی تو کیا تم بھی ایسے ہی گود میں مچلتی تھی؟ اور بیٹی ہنستے ہوئے کہتی، نہیں امی تو بس ہمیں لوری میں جنوں کی باتیں سناتی ہیں۔ ایک شام جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، اچانک اس نے آ کر میرا دوپٹہ سر پر رکھا۔ یہ مت بھولو کہ تم اب صرف ماں یا بیوی نہیں، تم روشنی کی وارث ہو۔ اس کے لہجے میں وہ گہرائی تھی جو دعا میں ہوتی ہے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، اور تم وہ ہو جس نے روشنی میں سایہ بن کر مجھے بچا لیا۔ ہم دونوں کی محبت میں لفظوں کی ضرورت کم ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میرے خاموش دن کیا کہہ رہے ہیں، اور میں اس کی بے آواز راتوں میں دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ ایک دن ہم نے بچوں کو پہاڑی کے پار لے جا کر پرندے دکھائے، وہ چھوٹے پنکھوں والے پرندے جنہیں جنزادہ بچپن میں محفوظ کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، یہ وہ پرندے ہیں جنہیں تمہاری جیسی بچیاں کہانیاں سناتی ہیں۔ بچے حیران ہوئے اور بولے، تو امی بھی کہانی والی پری ہے؟ میں نے اس دن پہلی بار خود کو پری سمجھا، کیونکہ میرے چاروں طرف وہ لوگ تھے جنہیں میں چاہتی تھی، اور ایک وہ مخلوق جس نے میری زندگی کو خواب سے بہتر کر دیا تھا۔ رات کو جب ہم واپس آئے تو وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں نے کہا، اگر کل یہ سب چھن گیا تو؟ اس نے کہا، تو میں پھر وہی سایہ بن جاؤں گا جو تمہیں ہر جگہ چھاؤں میں رکھے گا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے، اور وہ انہیں اپنی انگلی سے پونچھ کر بولا، اب یہ آنسو روشنی کی علامت ہے، نہ کہ درد کی۔ کبھی کبھی میں کچن میں مصروف ہوتی اور وہ خاموشی سے دروازے پر کھڑا دیکھتا رہتا۔ میں کہتی، کیا ہوا؟ تو وہ کہتا، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لڑکی چچی کے تانوں میں جیتی تھی وہ آج اپنے گھر کی رانی بن چکی ہے۔ میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی، یہ سب تم نے ممکن بنایا۔ پھر ایک رات جب سب سو چکے تھے، وہ میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ میں وہی قبیلے کا چمکتا پتھر رکھا جو اس نے پہلے مجھے دیا تھا۔ بولا، یہ لے لو، کیونکہ اب تم صرف میری نہیں، ہماری نسل کی روشنی ہو۔ میں نے اس پتھر کو سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ میرا تاج ہے اور تم میرے بادشاہ ہو، خواہ تم سایہ ہو یا وجود۔ اور اب ہر رات میں اس کا ہاتھ تھام کر سوتی ہوں۔ اس کا لمس ٹھنڈا ہوتا ہے مگر اس کے الفاظ دل کو گرم رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے درد سے نکالا، زخموں کو سمیٹا اور مجھے میری اصل پہچان دی۔ ہاں، میں جنت ہوں، وہی جنت جسے بیچا گیا تھا، جس کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مگر آج میں سایہ نہیں، روشنی کی وارث ہوں۔ اور میری کہانی وہ صرف آنسوؤں کی نہیں، وہ ایک جنزادے کی بے مثال محبت کی کہانی ہے جو میرے لیے انسان بن گیا، صرف اس لیے کہ میں خود کو مکمل محسوس کر سکوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔